میری شادی ہو رہی ہے اور میں اب تم سے رابطہ نہیں رکھ پاؤں گی۔ مجھے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کرو۔ بلا کسی جواز کے مجھے تمہارا عشق دیکھنا ہے۔ تم کہتے ہو نا، تم مجھے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھو تمہارے عشق کا امتحان ہے۔ تم آؤ گے تو ڈولی میں بیٹھوں گی، ورنہ نہیں بیٹھوں گی۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے پگڑیوں کے واسطے دیے گئے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں، لیکن کیا کروں، نہیں رہا جاتا۔ دوسری طرف سے مسلسل سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تم رو رہے ہو؟ مرد تو نہیں روتا، مرد تو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کل میری بارات ہے اور تم نے آنا ہے، اور اگر تم نہ آئے تو میں سمجھوں گی تمہیں مجھ سے محبت کبھی نہیں تھی۔ 2 منٹ کی خاموشی اور مسلسل سسکیوں کی آواز سنی جا رہی تھی۔ تم مجھ سے یہ مت کہو کہ میں تمہیں خود رخصت کروں، کیونکہ میں نہیں کر سکتا۔ میں مر جاؤں گا، مجھے میرا ضمیر ہی مار دے گا۔ اس کے سوال کا کیسے جواب دوں گا؟ تم نے بھی تو کہا تھا میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، تو پھر آج ایسا کیوں؟ تم نے بھی کہا تھا تم نہ ملے تو مر جاؤں گی، سب یاد ہے تمہیں؟ ہاں علی، مجھے میرا ایک ایک لفظ یاد ہے، تبھی تو تمہیں بلا رہی ہوں۔ دیکھو تو میں کتنی ثابت قدم ہوں۔ تم آؤ گے تو میں انتظار کروں گی۔ کل وہ لاہور روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کی شادی میں پہنچ جاتا ہے۔ آخر عشق ہے، تڑپ تو ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں مسلسل عائشہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دلہن کے کمرے میں جا پہنچا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ علی کی آواز سنتے ہوئے فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو مجھے مہندی کا رنگ کتنا آیا ہے علی، میں بہت خوش رہوں گی وہاں۔ مہندی بتا رہی ہے مجھے، دیکھو نا اس میں کتنا پیارا لگ رہا ہے، نام لکھا۔ میں بہت خوش ہوں، تم نے آ کر میری خواہش پوری کر دی۔ خوش ہونا کسے کہتی ہو؟ تم خود سے لڑ رہی ہو، میرے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ میں مر جاؤں گا عائشہ، پلیز ایسی باتیں مت کرو، کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے۔ مجھے پتا تھا اس نے مر جانا تھا، لیکن میں اس کا ضبط دیکھ رہی تھی۔ سنو، آ تو گئے ہو، جب نکاح ہو تو میرے قریب رہنا، تاکہ تم میرا اقرار سن سکو۔ میری اندر کی رگیں بے جان ہو چکی تھی، میں رونا چاہ رہی تھی، مجھے آنسو نہیں آ رہے تھے۔ میں مسکرانا چاہتی تو لب ہی نہیں ہلتے تھے، کیونکہ جو میں علی سے کہہ چکی تھی، شاید اب میرا زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ اے عشق، جی بھر کے آزما مجھے، لیکن یاد رکھو میری موت سے تم بھی مر جاؤ گے۔ علی یہ کہہ کر چلا گیا۔ آپ کا نکاح ندیم ولد فراز سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب عائشہ سے پوچھ رہے تھے۔ علی بالکل عائشہ کی بائیں طرف کھڑا تھا۔ جی قبول ہے، جی قبول ہے۔ عائشہ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی جا رہی تھی، لیکن وہ جواب دے رہی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ قبول ہے، عائشہ نے کہا۔ عائشہ کے کندھے پر آنسو مسلسل گر رہے تھے، لیکن وہ اس کو اگنور کر رہی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ خاموشی چھا گئی۔ عائشہ خاموش تھی۔ مسلسل خاموشی پا کر عائشہ کی ماں نے اسے جھنجھوڑا، اور وہ صوفہ پر بیٹھی زمین کی طرف گر گئی۔ عائشہ کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے، اس کے لبوں پر مہر لگا دی گئی۔ اس کے لبوں کی حرکت رک چکی تھی، ہونٹوں نے ہونٹوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ لڑکھڑاہٹ ختم ہو چکی تھی، اور عائشہ بھی ختم ہو چکی تھی۔